اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحدید کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے اس بات کو واضح کیا کہ دیکھیں، جتنے بھی سابقہ انبیاء کرام تھے ان سب کو ہم نے بینات، کتاب اور میزان عطا کی۔ میزان یعنی معیار حق عطا کیا کہ لوگ اس معیار حق کو اختیار کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی، تو ان میں سے بعض ہدایت کو قبول کرنے والے ہوئے اور اکثر جو ہے وہ فاسق ہوئے۔ اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ دیکھو، اب تمہاری طرف بھی ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اس کی ہدایت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور نبوت بھی۔ لہذا تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جس طرح سابقہ انبیاء کے پیروکار آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ بیٹھے، اس سے دور ہو گئے۔ اب آگے مزید بات کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے، جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس رسول پر۔ اس رسول سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہاں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ سابقہ اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی جو اپنے پیغمبروں پر ایمان لائے، کہ اب ہمارے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں انہیں خطاب ہے کہ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو، یعنی محض ایمان لا کر زبانی اقرار کر کے اکتفا نہ کرو، بلکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو عملی طور پر بھی اختیار کرو۔ اور یہ دوسری تفسیر، اگرچہ دونوں کی گنجائش ہے لیکن دوسری تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ پچھلے سارے 3 رکوع جو گزرے ہیں وہ سب اسی طرف تھے کہ بہت مشکل حالات تھے، دشمنوں سے مقابلہ تھا، اور یہ کہ جب تم ایمان لائے ہو تو ایمان کے تقاضے پورے کرو، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہو، جانی مالی جو بھی قربانی جس کی ضرورت ہو اس کے لیے تیار رہو۔ اور پھر فرمایا کہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا حصہ دے گا، 2 گنا، یعنی 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، تو ان کو 2 اجر ہے کہ انہوں نے دونوں انبیاء کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کہ انہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیار کیا، تو 2 گنا اجر ہے ان کے لیے بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہیں نور عطا کرے گا، یعنی روشنی عطا کرے گا، تمشون بہ، کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی اپنا سفر طے کرو گے، دنیا میں بھٹکنے سے بچو گے، صحیح راستے کو اختیار کرنے والے بنو گے، یعنی برائی سے بچنے والے، اچھائی کو اختیار کرنے والے ہوگے۔ اور آخرت میں بھی تمہیں وہ روشنی ملے گی جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا تھا
کہ جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، اور پہچانے جائیں گے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو جہنم کے مستحق ہوں گے وہ ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری طرف بھی ذرا نگاہ ڈالو کہ تمہارے نور میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، اور وہ انہیں کہیں گے کہ پلٹ جاؤ، کہیں اور تلاش کرو اپنا نور۔ جب دنیا میں تم نے روشنی کو اختیار نہیں کیا تو آخرت میں تمہیں کس طرح سے یہ نور مل جائے؟ تو فرمایا کہ ہم انہیں ایسا نور عطا کریں گے جس میں وہ چلیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی خطائیں بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی دین حق پر چلنے کے باوجود ان سے جو بشری کمزوریوں کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی، کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس صفت کو لازم رکھا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہے ہر وقت۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور یہ رویہ تمہیں اس لیے بھی اختیار کرنا چاہیے کہ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ یہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ یہ کہاں اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے تو کبھی ایسی کوئی ہدایت نازل نہیں فرمائی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ یہود اور نصارہ کے لیے ہی جنت مخصوص ہے اور کوئی اس میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان اہل کتاب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ یعنی اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس طرح کا چاہے فضل عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اس کے فضل کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بہت فضل ہے اس کائنات میں اپنی مخلوقات پر۔ کس طرح سے دیکھیں ہر طرف اس کی نعمتیں ہمیں مستفید کر رہی ہیں۔ یہ روشنی ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ہوا ہے، یہ بارش ہے، یہ زمین ہے، نباتات ہیں، یہ جانور ہیں، اور اپنے اندر بھی انسان غور کرے کتنے نظام، یہ سب اس کا فضل ہی ہے۔ کہیں دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ اب بولنا بھی دیکھیں کوئی ایسے نہیں ہے، زبان بولتی ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی صلاحیتیں اللہ نے اس کے ساتھ منسلک رکھی ہیں، یعنی فہم کی، فراست کی، ادراک کی، علم کی۔ اگر وہ صلاحیتیں زبان کو مدد نہ دیں تو انسان کیا بولے گا؟ پھر تو وہ بکتا پھرے گا، ہر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے پیچھے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ کا فضل اتنا ہے تو پھر بندے کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اس کا۔ یعنی انسان محسوس کرے کہ وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اللہ کے فضل کے بغیر، یہ پلک نہیں جھپک سکتی، یہ دل نہیں دھڑک سکتا، یہ سانس نہیں جاری رہ سکتا اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو ہمیں ہر دم اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی دعوت کو سینے سے لگائیں اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا
فتوفه علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.